السلام علیکم ٹو آل آف یو، ویلکم ٹو ڈیجیٹیک لرننگ۔ میں آپ لوگوں کا ہوسٹ عزیر نثار۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں پروٹیکٹ ڈاکیومنٹ، مطلب کہ جو ہماری ڈاکیومنٹ ہے ہم اس کو پروٹیکٹ کیسے کریں پاسورڈ کے تھرو۔ جیسے کہ ہم لوگ اپنا موبائل فون یوز کرتے ہیں، اس کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں پاسورڈ کے تھرو، کہ جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو جب تک ہم وہاں پہ پاسورڈ پٹ نہیں کرتے تب تک ہم اپنے موبائل فون کو اوپن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی ڈاکیومنٹ کو پروٹیکٹ کیسے کریں کہ ہماری ڈاکیومنٹ کوئی اور اوپن نہ کر سکے، اس کو کوئی اور یوز نہ کر سکے یا اس کو کوئی اور ریڈ نہ کر سکے۔ تو سیکھنے کے لیے چلتے ہیں کمپیوٹر اسکرین کی طرف۔ جی، تو ہم کمپیوٹر اسکرین کی طرف آ چکے ہیں۔ اب جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی ڈاکیومنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ایم ایس ورڈ میں اپنی ڈاکیومنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے آپشنس ہیں وہ ہیں 3 آپشنس۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا آپشن ہے وہ ہم جائیں گے یہاں سے فائل ٹیب میں، اور یہاں پہ ہمارے پاس پروٹیکٹ ڈاکیومنٹ کا آپشن ہے، ہم اس پہ کلک کریں گے، اور یہاں سے ہمارے پاس جو سیکنڈ آپشن ہے انکرپٹ وتھ پاسورڈ، اس پہ ہمیں کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہمیں پاسورڈ ٹائپ کرنا ہے، جیسے کہ میں ابھی 1 2 3 ٹائپ کر رہا ہوں اور اوکے کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ذرا آپ یہ ریڈ کریں، اف یو لوز اور فارگیٹ دا پاسورڈ اٹ کین ناٹ بی ریکورڈ، اٹ از ایڈوائزبل ٹو کیپ اے لسٹ آف پاسورڈ اینڈ دیئر کورسپونڈنگ ڈاکیومنٹ نیمز ان اے سیف پلیس۔ مطلب کہ یہ بولا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنا پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو وہ ریکور نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارا کوئی اکاؤنٹ ہوتا ہے فیس بک وغیرہ کا، تو ہم وہ جو ہے پاسورڈ ریکور کر لیتے ہیں، لیکن یہاں سے آپ کا پاسورڈ ریکور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا پاسورڈ کہیں نوٹ کر کے لکھ لیں، مطلب وہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنا پاسورڈ یاد رکھنا ہے۔ ابھی میں نے پچھلے میں 1 2 3 پاسورڈ دیا تھا، اگین میں اس کو ریپیٹ کا آپشن آ رہا ہے، ری انٹر 1 2 3 کر دیا اگین اور اوکے کر دیا۔ تو جیسے ہی میں نے یہاں سے اوکے کیا تو یہ اب ہماری ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو چکی ہے۔ اب اس کو سیو کرنا ہے، یہ پاسورڈ اپلائی کرنے کے بعد لازمی ہمیں اپنی ڈاکیومنٹ کو سیو کرنا ہے، کنٹرول ایس پریس کر دیں تو یہ ڈاکیومنٹ سیو ہوگی۔ اب میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، یہ میں نے اپنی ڈاکیومنٹ جو ہے سیو کروائی ہوئی ہے مائی ڈاکیومنٹ کے نیم سے ڈیسک ٹاپ پہ۔ تو اس کو کلوز کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارا ڈیسک ٹاپ اوپن ہو چکا ہے۔ اب جو ہے یہ ہماری مائی ڈاکیومنٹ جو فائل ہے اس کو میں ڈبل کلک کر کے اوپن کر رہا ہوں، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب پاسورڈ مانگ رہا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ تبھی اوپن ہوگی جب ہم اس کو پاسورڈ اپلائی کریں گے۔ تو 1 2 3 پاسورڈ میں نے دیا اور اوکے کر دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ڈاکیومنٹ ہے وہ اوپن ہو چکی ہے۔ تو ایک ہمارے پاس جو ہے پروٹیکٹ ڈاکیومنٹ کرنے کا آپشن ایک یہ تھا، اور سیکنڈ جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہم جائیں گے یہاں سے ریویو ٹیب میں۔ ریویو ٹیب میں جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ٹریک چینجز کا آپشن ہے۔ اب اس کا کام کیا ہے دیکھتے ہیں، اس کی طرف کیا اس میں بڑھتے ہیں آگے اس کی طرف۔ تو ٹریک چینجز پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ ہمارے پاس آپشن آ رہا ہے لاک ٹریکنگ۔ اب ہمیں یہاں سے لاک ٹریکنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ پاسورڈ ٹائپ کرنا ہے۔ یہاں اگین میں 1 2 3 دے رہا ہوں، یہ سیکنڈ ہے، وہ تو جو پہلے میں نے پاسورڈ دیا تھا وہ اس کے لیے سیو ہو چکا ہے، یہ الگ پاسورڈ ہے، لیکن میں اس سیم پاسورڈ یوز کر رہا ہوں 1 2 3، اور اس کو میں نے کر دیا اوکے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے ٹریک چینجز پہ پاسورڈ اپلائی کیا اور اوکے کر دیا تو جو ہمارا ٹریک چینج کا آپشن تھا یہ ہڈن ہو چکا ہے، مینس کہ میں اس کو کلک کر کے کچھ نہیں کر سکتا، اور جو یہ ہمارے پاس ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کا آپشن تھا یہ بھی ہڈن ہو چکے ہیں، ان پہ بھی میں اب کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ڈسیبل ہو چکے ہیں، ہم اس کو پروٹیکٹ کر چکے ہیں اپنے ڈاکیومنٹ۔ یہاں پہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آ رہا ہے کہ دس کمانڈ از کرنٹلی ڈسیبلڈ، ٹھیک ہے، ٹریک چینجز ہیز بین لاکڈ، ان لاک ٹریک چینج ٹو یوز دس کمانڈ، مطلب ہم جب ان لاک کریں گے تبھی پھر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا کام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے ہمارے ڈاکیومنٹ یہاں پہ اس وقت اوپن ہے، اور آپ نے اگر ٹریک چینجز کو اوپن کیا، فار ایگزامپل میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے پی سی کو چھوڑ کے چلا گیا اور مطلب کوئی پرسن آیا، اس نے مطلب وہ ڈاکیومنٹ کو چھیڑ دیا، کچھ نہ کچھ اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا یا کچھ نہ کچھ ایڈ کر دیا، تو یہ ہوگا کہ اس نے جو چینجنگ کی ہوگی وہ آرام سے واپس ٹھیک ہو سکتی ہے۔ مطلب فار ایگزامپل پروٹیکٹ نہیں کیا ہوگا تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو وہ آپ کا ریکور نہیں ہو سکتا، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے میں یہاں سے ابھی میں نے لاک جو ہے کیا ہوا ہے اس کو، اب میں یہ فرسٹ پیراگراف کو کر دیا یہاں سے بیک اسپیس کر کے ریموو، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں کچھ ٹیکسٹ ایڈ کر دیتا ہوں، جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا ہیلو، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے میں واپس آیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری، اچھا اس کو پہلے سیو کر لیتے ہیں،
सेव हो चुकी है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें ये फ़ायदा है कि जहाँ पर भी चेंजिंग की होगी वहाँ पे इस तरह की रेड लाइन शो हो जाएगी कि इस लाइन में जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजिंग की गई है। अब जब मैं वापस आया, मैं देख रहा हूँ कि मैंने मेरी जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई ना कोई चेंजिंग की गई है। अब मैं इसको वापस ठीक कैसे करूँ और मुझे कैसे पता लगे कि इसमें क्या चीज़ चेंज की गई। तो हमें यहाँ से अगेन ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करके ये इसको लॉक ट्रैकिंग से, अच्छा लॉक हटाने से पहले रिव्यूइंग पेन में जाते हैं, तो रिव्यूइंग पेन में हमें पता लग जाता है कि इसमें क्या किया गया है। तो मैंने रिव्यूइंग पेन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यूज़र नेम होगा, जो ऑथर नेम होगा एमएस वर्ड में जो हमने दिया होगा, वो ऑथर नेम यहाँ पे शो होगा और उसके साथ जो मतलब एक्शन किया होगा हमने वो यहाँ पे शो होगा। तो ऑथर नेम के साथ शो है डिलीटेड, मीन्स कि इस ऑथर ने इस चीज़ को जो भी है, मतलब कोई टेक्स्ट हो कुछ भी हो, तो उसने ये चीज़ डिलीट की है। तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ डिलीट किया था, तो वो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे बता रहा है कि ये डिलीट किया गया, और फिर इसके बाद लिखा हुआ है ऑथर नेम और उसके साथ लिखा हुआ है इंसर्टेड। अब ये बता रहे कि यहाँ पे ये इंसर्ट किया गया। मैंने दो चेंजिंग की, यहाँ पे 2 रिविजन्स आ रहा है, एक पैराग्राफ मैंने डिलीट किया था और एक जो है वर्ड हेलो वर्ड जो है हेलो वर्ड जो है मैंने यहाँ पे टाइप किया था। तो ये अब बता रहा है कि ये चेंजिंग्स की गई हैं। अब लॉक को हमें जो है ख़त्म करना है, हमें ये लॉक मतलब अनलॉक करना है इसको। तो हमें क्या करना है, ट्रैक चेंज पे क्लिक करके यहाँ से लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करना है। अगेन यहाँ से हमें पासवर्ड टाइप करना है 1 2 3 और ओके कर देना है। तो अब हमारा जो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है वो अनलॉक हो चुका है। अच्छा, अब बारी आती है कि जो चेंजिंग हुई है, मतलब अभी तो यहाँ पे वो टेक्स्ट डिलीटेड भी है और इंसर्टेड भी है। अब बारी आ रही है कि मैं इस डॉक्यूमेंट को वापस ठीक कैसे करूँ। तो मैंने लॉक को हटा दिया है, अब मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। और यहाँ पे अब दो ऑप्शन हैं, एक है एक्सेप्ट और एक है रिजेक्ट। अगर एक्सेप्ट करूँगा तो जो चेंजिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर रिजेक्ट करूँगा तो वापस ठीक हो जाएगा। तो इसको मैंने रिजेक्ट पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट पैराग्राफ ये शो कर रहा है, और अगेन इसको रिजेक्ट और अगेन इसको रिजेक्ट। अच्छा, ये अब नोटिफिकेशन आ गया हमारे पास कि दे आर नॉट एनी कमेंट्स और ट्रैक चेंज इन योर डॉक्यूमेंट। बता रहे कि अब यहाँ पे कोई भी ट्रैक चेंजेस नहीं है। अब इसको ओके कर देना है। अब आपकी जो है डॉक्यूमेंट वापस पहले जैसे ठीक हो चुकी है। तो ये हमारे पास दो जो है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शंस हो गए। अब थर्ड हमारे पास ये ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। यहाँ पर इसी टैब में रिव्यू टैब में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन है। हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकंड है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस, इस पे यहाँ पर देखें ज़रा ट्रैक चेंज का ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कर दें नो चेंज रीड ओनली। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जो आप अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे सेंड कर रहे हैं, किसी ने आपसे मांगी है कि भाई मुझे अपनी आप डॉक्यूमेंट चेक करा दें, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें आपको सिक्योरिटी रखने की आप उसको डॉक्यूमेंट तो सेंड करें लेकिन वो आपकी डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग ना कर सके, तो वो सिक्योर करना है हमें अपनी डॉक्यूमेंट को। तो उसके लिए नो चेंज रीड ओनली क्या करना है, सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऑप्शन में जाना है और फिर यहाँ से जो है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन में नो चेंज रीड ओनली ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब जो है यहाँ से ये लास्ट ऑप्शन है यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पे हमें क्लिक कर देना है और अब यहाँ पे हमें पासवर्ड टाइप करना है। तो 1 2 3 पासवर्ड और री एंटर कर देते हैं 1 2 3 और यहाँ से मैंने कर दी ओके। तो अब जो है ये हमारी डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, मैं ये कीज़ प्रेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कीज़ को प्रेस कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कोई टाइपिंग नहीं हो रही है। मैं चाहे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर दूँ, देखिए रिमूव नहीं हो रहा है। तो मीन्स कि अब जो है हमारी डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब जस्ट ये रीड ओनली है, हम इसको पढ़ सकते हैं लेकिन हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये थर्ड जो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन है, इसका काम ये है कि हमें अपनी डॉक्यूमेंट को सिर्फ रीड करना है, इसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो अभी हमने 3 जो है प्रोटेक्शन ऑप्शंस देखे। नंबर 1 हमने फाइल टैब में देखा, यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट मीन्स कि ये जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, ये जब भी हम डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो ओपन होने से पहले ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। मतलब जब तक हम इसको पासवर्ड नहीं देंगे तब तक हमारी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमने देखा ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज में ये होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन है, अगर कोई और चेंजिंग कर दे तो वो हम वापस उसको ठीक कर सकते हैं, ट्रैक चेंज अगर ऑन होगा। अभी ट्रैक चेंज इस वक्त ऑफ है,
انیبلڈ نہیں ہے تو میں ابھی چینجنگ کروں گا تو وہ سیو ہو جائے گا، اس کو واپس ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. تو ٹریک چینج آن کریں گے تو آپ اس کو واپس ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. اچھا، تھرڈ ہم نے سیکھا یہاں سے ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ. اب ہمیں جو ہے، جو میں نے ابھی یہاں سے پروٹیکٹ کیا ہے کہ میں ابھی جسٹ اپنی ڈاکیومنٹ کو جو ہے مطلب جو بھی جس کو بھی سینڈ کریں وہ جس اس کو ریڈ کر سکے، اس میں کوئی چینجنگ نہ کر سکے. تو اب یہ آپشن ہمیں اسٹاپ کرنا ہے، مطلب اس کو ڈسیبل کرنا ہے، یہ پروٹیکشن ڈسیبل کرنی ہے. تو ہمیں واپس اگین اس ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ کے آپشن میں جانا ہے، اور یہاں پہ لاسٹ میں آپ دیکھیں گے اسٹاپ پروٹیکشن کا آپشن ہے. آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور پاسورڈ ٹائپ کر دینا ہے 1 2 3 اور اوکے کر دینا. تو اب ہماری پروٹیکشن اسٹاپ ہو چکی ہے. اب اگر میں یہاں پہ کچھ ٹائپ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹائپنگ ہو رہی ہے. جی، تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم اپنی ڈاکیومنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے اس کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں. اور اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو ملتے رہیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.